جی تلاوت صدف صاحبہ. وعلیکم السلام. کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ ریشم صاحبہ کون ہے؟ پہلے بھی آ چکی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اگر تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے. جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وطن سے نکال دیا تھا اس حال میں کہ وہ دو میں سے ایک تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچے کر دکھائی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور بات اللہ ہی کی غالب ہوتی ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. کون تھا جو کہہ رہا تھا؟ کس کا ذکر ہے؟ اس کو دو مائکروفون. یہ غار زور کا ذکر ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق. کس کو کہہ رہا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو کہے تھے کہ اللہ تمہارے ساتھ. تم دونوں سوالوں میں جواب دیتی ہیں. چلو حدیث ادیبہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عبد اللہ بن سلام قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ استشار فہ الناس فقالوا
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت في من خرج فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. ترجمہ کس نے کرنا ہے؟ صدف کون ہے؟ صدف السلام علیکم حضور. کہاں؟ اچھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ استقبال کے لیے نکلے. میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. جب میں نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اچھا. اچھا جی عبداللہ سوسن صاحبہ نظم پڑھیں گی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. محمد پر ہماری جان فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. میرا دل اس نے روشن کر دیا ہے، اندھیرے گھر کا میرے وہ دیا ہے. اسی کے عشق میں نکلے میری جان کہ یاد یار میں بھی ایک مزہ ہے. سنو اے دشمنان دین احمد، سنو اے دشمنان دین احمد، نتیجہ بد زبانی کا برا ہے، نتیجہ بد زبانی کا برا ہے. محمد جو ہمارا پیشوا ہے، محمد جو کہ محبوب خدا ہے، اسی سے میرا دل پاتا ہے تسکین، وہی آرام میری روح کا ہے. محمد پر ہماری جان فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. بس پڑھ لی؟ ہاں جی. چلو جی. ملفوظات حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. روبینہ صاحبہ کون ہے؟ اچھا پیچھے ہے بیچاری.
السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا تھا. آپ کے بہت سے جانثار اور عزیز دوست ظالم کفار کے تیر و تفنگ کا نشانہ بنے اور طرح طرح کے عذاب ان لوگوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پہنچائے، حتیٰ کہ آخر کار خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کر لیا. چنانچہ آپ کا تعاقب بھی کیا، آپ کے قتل کرنے والے کے واسطے انعام مقرر کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں پناہ گزین ہوئے. تعاقب کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گی، مگر یہ تو خدا تعالیٰ کا تصرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نظروں سے باوجود سامنے ہونے کے بچا لیا اور ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کر خود اپنے رسول کو ہاتھ دے کے بچا لیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی مشکل وقت آئے تھے. ان کو لوگوں نے قتل کرنے کا بھی پروگرام بنایا تھا، لیکن اللہ میاں انہوں نے بچا لیا. آخر میں تم نے کیا فکرہ بولا ہے؟ ہاتھ دے کر بچا لیا؟ ہاں جی. کیا فکرہ ہے؟ ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کر خود اپنے رسول کو ہاتھ دے کر بچا لیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کر ہیں. خاک کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. پھر اونچی بولو. اور مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کو دو ملک محمود کی بیٹی کو. کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا. ان کو چھوٹی سی غار ہے، اگر تھوڑا سا جھک کے دیکھتے تو نظر آ جاتا، لیکن پردہ ڈال دیا اور اپنا ہاتھ اپنے رسول پہ رکھ کے بچا لیا. کس طرح اور کیا واقعہ ہوا تھا اس غار کے منہ پہ؟ جلدی سے مائکرو فون آگے کرو. آگے کوئی نہیں پڑا؟ وہ جو اسپائڈر تھا اس نے اسپائڈر پہ پا کے بنا دیا تھا. بڑی جلدی سے بنا دیا، اتنا بڑا کہ وہ کہتا ہے جو ان کا کھوجی تھا لے کے آیا ہوا، وہ کہتا ہے اس سے آگے تو نہیں گئے، یا غار میں چلے گئے ہیں یا آسمان پہ چلے گئے ہیں، ہے نا؟ اس طرح اندھا کر دیا لوگوں کو. چلو مضمون کس نے پڑھنا؟ شگفتہ، شمائلہ، خلت، فریہ. بڑا لمبا مضمون ہے. پڑھو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن مکہ سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جانا ہوگا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی جگہ دکھائی گئی جو کہ باغوں اور چشموں والی ایک جگہ تھی. کفار مکہ کی کوششوں کے باوجود مدینہ میں اسلام کثرت سے پھیلا اور انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور اطاعت کا پکا وعدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی. ادھر جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اب جو لوگ جا سکیں وہ سب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. اس لیے تھوڑا ہی عرصہ میں باوجود قریش کی طرف سے کئی روکوں کہ اکثر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور بہت تھوڑے مکہ میں
رہ گئے، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے اور کچھ اور مسلمان شامل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے بارے میں اجازت کے انتظار میں تھے۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ اکثر مسلمان جا چکے ہیں، اس لیے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کرنے لگے۔ منصوبہ بنا رہے، ادھر یہ لوگ منصوبہ کرنے لگے، ٹھیک ہے، ادھر یہ لوگ منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے نبی کو ان لوگوں کے اس برے ارادے کے بارے میں بتایا اور اجازت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں اور آنے والی رات مکہ میں نہ گزاریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد وہ تمام امانتیں کی جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاکید فرمائی کہ بغیر امانتیں واپس کیے مکہ سے نہ نکلنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے فضل سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر ان کے اوپر اڑا دی۔ اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر وہاں سے نکلے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، مگر ان کو خیال نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے شروع میں ہی گھر سے نکل آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ راستے میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے جیسا کہ پہلے طے ہوا تھا، اور پھر دونوں غار سور کی طرف روانہ ہوئے۔ غار سور مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک ویران پہاڑی ہے اور اس کا راستہ بھی کافی مشکل ہے۔ اچھا، اب کس نے پڑھنا ہے؟ السلام علیکم حضور۔ دوسری طرف قریش جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جگہ پر لیٹا دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے، لیکن صبح ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نہیں ہیں۔ انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ مارا بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر جا کر بھی شور کیا، اور آخر انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ کوئی لوگ بالکل غار سور کے سامنے بھی پہنچ گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ پیروں کے نشان یہیں تک ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اندر جا کے دیکھیں، مگر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ یہ غار تو بہت خطرناک اور تاریک ہے، اس لیے وہ یہ کہہ کر اندر نہیں گئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ غار کے منہ پر جو درخت تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لے جانے کے بعد مکری نے جالا بنا دیا تھا۔
बहरहाल उन लोगों में से कोई आगे नहीं बढ़ा और यहीं से सब लोग वापस चले गए। 3 दिन तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में रहे। तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी जिसका नाम बाज़ रिवायत में अल-कस्वा आया है सवार हुए और दूसरी ऊँटनी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका खादिम आमिर बिन फ़हीरा सवार हुए। हुए नहीं हुए आगे। रास्ते में ये भी एक वाक़या पेश आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक शख्स घोड़े पर पीछे आ रहा है। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घबरा कर फरमाया कि कोई पीछे आ रहा है। अर्ज़ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई फ़िक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। पीछा करने वाला सराका बिन मालिक था। जब वो करीब पहुंचा तो इस वक्त उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अरबों में रिवाज था कि फ़ाल निकाल कर देखते थे कि काम करना उनके लिए सही है कि नहीं। जब सराका घोड़े से गिरा तो उसने भी तीरों से फ़ाल निकाली कि उसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करना सही है कि नहीं। फ़ाल उसके ख़िलाफ़ निकली। वो ख़ुद इस बात को यूँ बयान करता है कि मैंने इनाम के लालच में फ़ाल की परवाह ना की और आपका पीछा करता रहा और इस कदर करीब पहुँच गया कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तिलावत कुरान करीम करते जा रहे थे उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। वो कहता है कि मैंने देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक दफ़ा भी नहीं पीछे देखा, मगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र की वजह से बार बार देखते थे। जब वो ज़रा आगे बढ़ा तो उसके घोड़े ने फिर ठोकर खाई और वो गिर पड़ा और इस दफ़ा घोड़े के पाँव रेत में पूरी तरह फंस गए। उसने बड़ी मुश्किल से घोड़े को उठाया और फ़ाल फिर निकाली और फ़ाल फिर उसके ख़िलाफ़ निकली। इस पर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और आप और आपके साथियों को सुलह की आवाज़ दी और कहा कि आपकी कौम ने आपको कत्ल करने या पकड़ लाने का बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। मैं भी इसी इरादे से आया था, मगर अब वापस जाता हूँ। और फिर ये यकीन करते हुए कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क में गलबा हासिल होकर रहेगा, उसने आपसे कहा कि उसे एक अमन की तहरीर लिख दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फ़हीरा को इरशाद फरमाया और उसने चमड़े के टुकड़े पर अमन की तहरीर लिख दी। जब वो वापस लौटने लगा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सराका उससे तेरा क्या हाल होगा जब तेरे हाथों में किस्सा के कंगन होंगे। सराका ने हैरान होकर पूछा, किस्सा बिन हरमज़ शहनशाह ईरान? आपने फरमाया हाँ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इस तरह पूरी हुई कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में जब ईरान फ़तह हुआ और किस्सा का ख़जाना मुसलमानों को मिला तो किस्सा के कंगन भी माल के साथ मदीना आए। हज़रत उमर ने सराका को बुलाया जो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हो चुका था और अपने सामने उसके हाथों में किस्सा के कंगन जो बेहद कीमती थे पहनाए। हाँ फरिया साहबा अस्सलाम हसूर। वालेकुम। 8 दिन के सफ़र के बाद आप मदीना पहुँचे। अहले मदीना को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से रवानगी की खबर हो चुकी थी, इसलिए वो रोज़ाना मदीना से बाहर आपके इस्तकबाल के लिए आते और देर तक इंतज़ार करते। उस दिन भी इस्तकबाल के लिए आए और वापस जा रहे थे कि एक यहूदी ने जो किसी वजह से एक ऊंची जगह पर खड़ा था, आप और आपके साथियों को सफ़ेद लिबास में चमकते हुए देखा और ज़ोर से आवाज़ दी कि ए अहले अरब, जिसकी तुम राह देखते थे वो आता है। जब यह आवाज़ मदीना के मुसलमानों तक पहुंची तो वो खुशी से जोश में उठ खड़े हुए और जल्दी जल्दी हथियार संभाल कर दौड़ते हुए आपके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकले। अरबों में हथियार लगाकर किसी के इस्तकबाल के लिए निकलना इस बात की ये निशानी थी कि इस्तकबाल करने वाला अपने मेहमान के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत का इनाम मिलने के बाद 13 साल तक मक्का में रहे। हिजरत के वक्त आपकी उम्र 53 साल थी। 10 जी ख़त्म हो गया। जो तुम लोगों ने कहा उसकी समझ भी आई है? हाँ
باقیوں کو بھی آئی ہے؟ تو کافی سن چکے، آئی گئی ہوگی. اچھا، وہ کوئز کیا ہے؟ کس نے کرنی کوئز؟ تو نے اپنی اسسٹنٹ سینئر کلاس میں سے رکھ لی ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور، میں کوئز کرواؤں گی خلفائے احمدیت کے بارے میں، اور میں ناصرات کی ہیلپ کروانے آئی ہوں. اچھا اچھا، شکر ہے، چلو کرواؤ. 2 ٹیمیں ہیں. پہلے میں ٹیم اے سے سوال کر رہی ہوں. کہاں ہے ٹیم اے کون سی اور ٹیم بی کون سی ہے؟ ٹیم اے اس طرف ہے. آپس میں بیٹھی ہوئی مل جل کے ہی؟ کہاں سے ادھر والی؟ چلو ٹھیک ہے، پتہ ہے تم کو. تو حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دن خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے تھے؟ کس سے سوال کرنا ہے، اے سے بی سے؟ اے سے؟ ہاں کرو پھر، بتاؤ. قریب کرو نا مائکرو فون. 27 مئی 1908. اچھا، جواب ٹھیک ہے. ٹیم بی سے سوال ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کس سن میں کیا تھا؟ دے دو کوئی جواب ٹیم بی میں سے. 1865. جواب ٹھیک ہے. اچھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اکٹھی بٹھاتی تاکہ اگر آپس میں کسی نے مشورہ کرنا ہوتا تو کر سکتے. وہاں جائیں گی دوڑ کے پیچھے مشورہ کرنے. چلو. ٹیم اے سے سوال ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے؟ چلو مائکرو فون پکڑو، جواب دے دو. 14th March 1948. ہاں 1914. 48. 14. اچھا، 14 مارچ 1914. جی چلو. ٹیم بی سے سوال ہے. مسجد فضل لندن کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ 1924 میں اور قریب کرو مائکرو فون. 1924 میں اور 3rd خلیفہ نے رکھی تھی. اچھا، غلط. آدھے نمبر تمہیں مل جائیں، آدھے نمبر مل جائیں گے بس. صحیح جواب کیا ہے؟ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے رکھی تھی. چلو. ٹیم اے سے سوال ہے. حضرت خلیفۃ مسیح آدھے نمبر سے ہار گئی ٹیم بی. چلو. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم عہد ہونے کا دعویٰ کب کیا؟ بتاؤ. کیوں؟ ٹیم اے کوئی تو پکڑو مائکرو فون پکڑو، پھر بتاؤ. یہ دے دو، ادھر دو، ادھر جس نے جواب دینا ہے. تو نہیں پتہ، تمہیں پتہ؟ اچھا، بی ڈی میں سے پتہ ہے کسی کو؟ بتاؤ. 1944. کیوں؟ ٹیم بی سے سوال. مہینہ تو نہیں پوچھنا. ہاں جی، مہینہ سال ہی پوچھنا تھا نا. ہاں جی ٹھیک بتایا نا. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹیم بی سے سوال ہے. اب یہ تمہارا آدھا نمبر ہو کے پورا 1 نمبر ان کا کٹ گیا، اس لیے تم آدھے نمبر سے جیت گئی بی والی. ٹیم بی سے سوال ہے. حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس عمر میں قرآن مجید حفظ کیا تھا؟ اے سے سوال ہے، بی سے؟ جتنی تمہاری عمر ہے اس وقت دو، اس کو دے دو. حضرت مرزا ناصر احمد نے قرآن کریم 13 سال کی عمر میں ختم حفظ کیا تھا. تم بھی 13 سال کی ہو؟ ہاں جی حضور. دیکھا میں نے ٹھیک بتایا تھا نا. ٹیم اے سے سوال ہے. 9 اکتوبر 1980 میں 1980 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس مسجد کی بنیاد رکھی تھی؟ کون سے سن میں؟ 1980 میں 9 اکتوبر 1980. اچھا ہاں بتاؤ. اے یورپ کی تھی. مسجد مبارک، مسجد بشارت. کہاں ہے مسجد مبارک بشارت؟
قریب کرو مائکرو فون. اسپین میں مسجد بشارت. مطلب کرکٹ کا شوق ہے دیکھنے کا, جنرل نالج بھی امپروو کرو. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹیم بی سے سوال ہے, حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کب خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے؟ ہاں وہ نجات بٹے والی, اس کو دے دو آخر میں. 10th June 1982. اچھا ٹھیک ہے جواب. ٹیم اے سے سوال ہے, حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کب اور کس جگہ کی طرف ہجرت کی؟ تم اے میں ہو؟ ہاں جی. مجھے کب نہیں پتا, لیکن لندن میں. کب نہیں پتا, ختم ہوگی بات ہے آگے. تم ایک چلو بی میں بتا دو. بی والے پتا تمہیں کب؟ 1948 میں. 48 میں یہاں لندن آئے تھے. تو 61 ایئر ہو گئے ہیں آپ پیسے ہوئے, 61 سال ہو گئے ہیں. اس کو الٹا کر دیتے زیادہ اچھا تھا. 48 کو اگر الٹا کر دو تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. وہ لنڈن, حضرت مرزا طاہر احمد لنڈن آئے تھے 1984 میں. ہاں کون سے مہینے میں؟ فروری. اچھا اپریل. کون سی اپریل؟ میرا خیال 30 اپریل تھی. نہیں 25 نہیں 30 اپریل. چلو اگلا. ٹیم بی سے سوال ہے, حضرت خلیفۃ بی ہے یہ. اب ٹیم بی سے سوال ہے, حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کب خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے؟ یہ تو تمہاری ہوش میں سوال ہے, دے دو. 23rd of April 2003. 22nd of April. آگے 22 ہے. ٹیم اے, حضور رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے کس مسجد کا افتتاح کیا تھا اور کب کیا؟ باریا پیچھے. انہوں نے بیت الفتوح کا کیا تھا, اور مجھے نہیں پتا اسی ڈیٹ کون سی تھی. ویسے یہ بھی غلط ہے, تمہاری تاریخ بھی غلط ہے. اگر مسجد لینی ہے نا تو مسجد میں نے اس سے پہلے جرمنی کی مسجد کا افتتاح کیا تھا. وہ یہ کہہ سکتے یورپ میں سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کیا, یا یو کے میں نے اگست میں جرمنی میں مسجد کا افتتاح کیا تھا پہلی. چلو ہاں اپنی تاریخ لکھی. ہاں ٹھیک ہے, تمہارا اس لحاظ سے ٹھیک ہے. فرینکفرٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ تھی, وہاں کی مسجد تھی, پہلی چھوٹی مسجد تھی. اب ٹیم بی سے سوال ہے, حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کتابوں کا نام بتائیں. 2 اس کو. نور الدین اور تصدیق براہین احمدیہ. نور الدین اور تصدیق براہین احمدیہ. اور فیصل الخطاب. ہاں فیصل. ہاں. ٹیم اے سے اب سوال ہے, تم نے کون کون سے نام لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, فضل الکتاب, حقائق الفرقان, تصدیق براہین احمدیہ, نور الدین اور ابطال الوحیات. اب ٹیم اے سے سوال ہے, حضرت مسلم تمہیں پڑھنا نہیں آتا. چلو تمہیں بھی پڑھنا نہیں آتا, یہ سوال پوچھ رہی. چلو آگے. ٹیم اے سے سوال ہے, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 تحریکات کا نام بتائیں. بی سے سوال ہے, اے سے تو نہیں ہے. اے سے اچھا ہیں.
ٹیم اے سے سوال. اچھا تو قریب رہو نا مائکرو فون، آواز تو آتی نہیں تمہاری. جی اے سے لجنا ایمان اللہ ناصرات. بڑی تحریکات کو تحریکات وقف جدید تحریک جدید اور وقف زندگی. ٹیم بی سے سوال ہے افریقن ممالک کے لیے نصرت جہاں اسکیم کس نے شروع کی؟ حضرت مرزا ناصر احمد نے. خلیفۃ المسیح ثالث. خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ. اچھا اب ٹیم اے سے سوال ہے حضور ایت اللہ تعالیٰ کی پہلی مالی تحریک کون سی تھی؟ طاہر فاؤنڈیشن. اب ٹیم بی سے سوال. عمومی تو تحریک نہیں کی تھی اس پہ، عمومی تحریک تو کوئی نہیں کی تھی، پہلی تحریک کہہ سکتی ہو. جنرل تو نہیں تھی، جو لسا لے سکتے لے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹیم بی سے سوال ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی 3 تحریکات کا نام بتائیں. تمہیں دیتا دو. لجنہ مائلہ. حضرت مسیح رابع کی تحریکات بات کر رہے ہیں. اچھا چلو ایک نہ بتا دو. وقف نو اسکیم. ہاں اور کون مالی تحریکات کہہ رہی ہے؟ حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ کی کوئی سی بھی تحریک. اس کو دے دو اس کو. مریم شاہد فن. مریم شاہد شادی فن اور 100 مساجد جرمنی میں. اچھا کیا لکھا ہو تم نے؟ سیدنا بلال فنڈ اور عربی اور اردو سیکھنے کی تحریک اور وقف جدید پوری دنیا کے لیے. وقف نو جو اصل تحریک ہے سب سے بڑی، وہ تو وقف نو ہے. وقف اور بیوت الحمد کی اسکیم سب سے بڑی وقف نو ہے، اس کا تم لوگ نام ہی نہیں لیتے. اچھا اچھا تم نے لکھا نہیں ہوا ویسے. ٹیم اے سے سوال ہے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک الہام بتائیں. بتا دو. بشارکم. اب ٹیم بی سے سوال ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کس نے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت خلیفۃ مسیح اول کی اطاعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ شعر میں، فارسی شعر میں نہیں، ویسے اردو میں کیا فرمایا؟ چلو اچھا بتاؤ. انگلش میں آتا ہے. قریب لاؤ. He obeys me in everything I say as the pulse obeys every breath. اردو میں کہا تھا انگلش میں؟ تم اردو میں بتاؤ. تم کہ وہ میری فرما برداری کرتے ہیں ہر چیز میں، جیسے کہ ایک نفس اپنی دل کے ساتھ دھڑکتی ہے، اپنی دل کی دل کے ساتھ ذرا نبض چلتی ہے، اس طرح چلتے ہیں. ہاں جی. کیا لکھا ہوا تم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ سوال جواب کرنے والی کہ میری اس طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح نبض قلب کی اطاعت کرتی ہے. تم پتہ ہے دل کے ساتھ تمہیں بھی یہی کہا تھا؟ تم نے یہی کہا تھا کچھ اور کہا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. اب ٹیم اے سے سوال ہے حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے MSc کی ڈگری کس یونیورسٹی میں حاصل کی؟ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد. اچھا ٹھیک ہے جواب. ٹیم بی سے سوال ہے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کتنی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہوئے؟ جلدی. $57. میرا خیال ہے 69. 57.
69 اب تک ہو گئے ہیں؟ نہیں، حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے دور میں. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب ٹیم اے سے سوال ہے، کس خلیفۃ مسیح کے دور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسجد فضل لندن میں آ کر تقریر فرمائی؟ چلو پنجابن پیچھے پیچھے پیچھے. خلیفۃ المسیح ثانی. جواب ٹھیک ہے. اب ٹیم بی سے سوال ہے، حضور اید اللہ تعالیٰ نے غانا میں کون سی فصل سب سے پہلے اگائی؟ کتنے سوال رہتے ہیں تمہارے؟ یہ آخری سوال. چلو ٹھیک ہے، مائدہ بتا دو. میرے خیال سے ویٹ تھا. اچھا چلو، میرا خیال ٹھیک ہے. چلو چلو پنجابی مائدہ توبہ. اسکور کیا ہے؟ ٹیم اے ہار گئی، ٹیم بی جیت گئی ہے. ہاں جی، ہے نا. چلو انعام رکھا ہی نہیں ہوا ان کے لیے. چلو السلام علیکم حضور. تمہارا بقایا رہتا ہے ٹپا؟ ہاں جی. چلو بقایا ٹپا رہتا ہے جو سنانا تم نے. چلو سناؤ. توبہ بھی پڑھے جی چلو ٹھیک ہے، پڑھو. ویکھو نور برس دینے، ویکھو نور برس دینے، ساڈی صد سالہ جوبلی لوکی مدینوں ترس دینے، ساڈی جوبلی خلافت دی لوکی مدینوں ترس دینے، خوش خبری امام دیے، خوش خبری امام دیے، 15ویں صدی ہجری غلبہ اسلام دیے، 15ویں صدی ہجری غلبہ اسلام دیے، دشمن ہے بولے، دشمن ہے بولے، مرزا غلام احمد تیری دنیا اچ جے بولے، مرزا غلام احمد تیری دنیا اچ جے بولے، لگدا جیوے لٹ پئیے، لگدا جیوے لٹ پئیے، مہدی دے درشن نو خلقت ٹوٹ پئیے، مہدی دے درشن نو خلقت ٹوٹ پئیے، یورپ قرآن پڑھیا، یورپ قرآن پڑھیا، سورج MTA دا مغرب تو آ چڑھیا، سورج MTA دا مغرب تو آ چڑھیا، میری یا آپ دی نہیں، میری یا آپ دی نہیں، بخشش رب دیے اے ملا تیرے باپ دی نہیں، بخشش رب دیے اے ملا تیرے باپ دی نہیں، او خوشیاں خیراون، او خوشیاں خیراون، وقت دے خلیفہ نو ساڈی عمراں وی لگ جاون، وقت دے خلیفہ نو ساڈی عمراں وی لگ جاون. توبہ نے کیا پڑھا؟ میں نے ٹپے ہیں لیکن ڈفرینٹ ہیں. چلو دیکھو نور برس دینے، دیکھو نور برس دینے، جو بلی خلافت دی لوکی مہدی نو ترس دینے، ایک شور سمانا تے، ایک شور سمانا تے، قادیہ مسیح آ گیا تم پہ گئے جہانا تے، تیرے قدم چ آون گے،
तेरे कदम च आवनगे बादशाह कपड़ियां तो तेरे बरकत पावनगे सानू काफर कहंदे ओ सानू काफर कहंदे ओ कुफर दे ठेकेदारो केरी दुनिया च रहिंदे ओ कानून दियां तरियां कानून दियां तरियां कलमा नबी दा पढ़ के अज लग गया हथ करियां ऐ नैयां तर दित्तियां ऐ नैयां तर दित्तियां असीरां ने राहे मुल्ला ने देखो जेलां पर दित्तियां। चलो अब कसीदा बस या रब्बी सल्ली अला नबी कदाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअस इंसानी या ऐन फैज़िल्लाहि वल इरफानी यस्आ इलैकल खल्क़ु कज़्ज़मान वबअस इंसानी या शम्स मुल्किल हुस्न वल एहसानी नव्वरत वजहल बर्र वल उमरानी कौमुर रअौक व उम्मतुन कद उबिरत मिन ज़ालिकल बदर या रब्बी सल्ली अला नबी कदाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअस इंसानी यबकून मिन ज़िक्रिल जमाली सबाहतन व तअल्लुमन मिन लौअतिल हिजरा कदाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअस इंसानी या मन गदा फी नूरिही व ज़ियाइही कन्नयरैनि व नव्वर मलवानी या बदरना या या रब्बी सल्ली अला नबी कदाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअस इंसानी या रब्बी सल्ली अला नबी कदाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअस इंसानी। चलो आज इतना ही सही, अभी जनाजा भी है, फिर एक और फंक्शन भी है।
السلام علیکم.